سے قوم کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے اسٹیٹسٹکس رکھنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان نوجوانوں کو کیسے متحرک کرنے جا رہے ہیں اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور سب سے پہلے جی میں آپ کو اسٹیٹسٹکس دکھا دیتا ہوں، یہاں سامنے اسکرین پہ بھی چل رہے ہیں۔ تقریباً 9.5 لاکھ کے قریب نوجوان جو ہیں وہ پاکستان سٹیزن پورٹل کے تھرو رجسٹر ہوئے، اور تقریباً ہم نے ایک ویب سائٹ بھی دی تھی چونکہ پورٹل کو بار بار کہا جا رہا تھا کہ پورٹل پہ مسئلہ آ رہا ہے، تو وہاں بھی کوئی 40 سے 50 ہزار نوجوان رجسٹر ہوئے، تو تقریباً 10 لاکھ نوجوان جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب سے 6,26,000 کے قریب نوجوان رجسٹر ہوئے ہیں، اسی طرح 1,46,000 کے قریب سندھ سے، اور 1,36,000 جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے ہوئے ہیں۔ تو تمام صوبوں سے الحمدللہ نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بہت سارے ایسے علاقے تھے جہاں 3G یا انٹرنیٹ کا ایشو نہ ہوتا تو اور بہت بڑی تعداد، یا اگر ہم SMS کوڈ سے کرتے تو پاکستان کے نوجوان تیار تھے۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات دیکھنے والی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ٹائیگر فورس میں پروفیشنلز جو آئے ہیں، 3 لاکھ کے قریب سٹوڈنٹس ہیں، 1,33,000 کے قریب سوشل ورکرز آئے ہیں، اسی طرح 50,000 سے زیادہ انجینئرز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، تقریباً 40,000 ڈاکٹرز ٹیچرز پورے پاکستان سے انہوں نے خود کو رجسٹر کیا ہے، اسی طرح 17,000 کے قریب 16-17,000 کے قریب ہیلتھ ورکرز ہیں، انہوں نے خود کو ایز اے والنٹیئرلی رجسٹر کیا ہے۔ تو بہت بڑی تعداد لائرز، ریٹائرڈ آرم فورسز سے جو ہمارے جوان ہیں۔ اور پھر اگر آپ تعلیمی میدان میں دیکھیں تو پوسٹ جو ہیں ڈاکٹریٹ، M.Phil، ماسٹر ڈگری ہولڈرز بہت بڑی تعداد میں، B.Com، B.S۔ تو میں ان تمام پڑھے لکھے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے خود کو رضاکارانہ طور پہ ایز اے والنٹیئرلی قوم کے لیے، ملک کے لیے، خدمت کے لیے پیش کیا۔ ان کے جو TORs ہیں، جو باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے پرائم منسٹر آفس کی طرف سے تمام صوبوں کے چیف سیکرٹری صاحبان کو، اور سیکرٹری ٹو CMs کو، گورنرز کو، اور وہ بہت جلد انشاءاللہ تعالی جو ہماری پرائرٹی ہے کہ اگلے ہفتے سے ہی سب سے پہلے ہم جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں جو بہت بڑی تعداد میں ہمیں ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے ہم ہیلتھ منسٹری کے ساتھ بیٹھ کر ان کو ذمہ داریاں سونپنے جا رہے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو پہلے بھی وزیر اعظم بتا چکے ہیں، جو سیکنڈ ہمارا ٹارگٹ ہے، جیسے کہ احساس پروگرام میں بہت سارے ایسے بے روزگار مزدور جن کے پاس موبائل فون نہیں تھا، جن کے پاس بیلنس نہیں تھا، یا وہ ایسے مستحقین احساس کے جو موبائل آپریٹ کرنا نہیں جانتے تھے، تو یہ ٹائیگر فورس انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اپنے علاقوں میں 8-1-7-1 کی جو رجسٹریشن پروسیس ہے اس میں بھی مدد کرے گی۔ تیسرا، لاک ڈاؤن یا ایکسٹریم کرفیو کی صورت میں جیسے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے، راشن گھر گھر پہنچانا جو سب سے بڑا چیلنج ہے، جیسے کہ ووہان میں بھی جب انہوں نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا، کرفیو کیا، تو وہاں نوجوانوں نے اسی طرح والنٹیئرلی لوگوں کے گھر کھانا پہنچایا۔ دین ہوم کوارنٹائن کی بات کی جا رہی ہے اور بہت دیگر چیزیں۔ تو وہ تمام کوڈ آف کنڈکٹس جو ہیں جس پہ ٹائیگر فورس نے کام کرنا ہے وہ تمام صوبوں کو بھیج دی گئی ہیں، جو یہاں میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دی گئی ہیں۔ اگر کوئی بھی نوجوان ان تمام کوڈ آف کنڈکٹس کی وائلیشن کرے گا تو اس کو ہم ٹائیگر فورس کی ممبرشپ سے بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، جو سب سے اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں، جب کا اعلان کیا پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے تو ایک کنٹروورسی میں دیکھ رہا تھا، میڈیا پہ بھی، اپوزیشن پہ بھی کی جا رہی تھی کہ جب پاکستان میں جی بلدیاتی ادارے موجود تھے، بالخصوص پنجاب کی بات کی جا رہی ہے، یا دیگر جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ موجود ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو ٹائیگر فورس ہے یہ ایک ایڈیشنل سپورٹ ہے، ہیومن سپورٹ ہے سسٹم میں، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اس فیصلے کی پہلی کامیابی یہ ہے، پاکستان کے 10 لاکھ نوجوانوں پر مشتمل ایک سٹینڈ بائی فورس تیار ہے، جس کو آپ NDMA کے ساتھ،
ہماری عظیم پاک فوج کے ساتھ، جو ہمارے فرنٹ لائنر ڈاکٹر نرسز ہیں ان کے ساتھ، اسی طرح ہیلتھ منسٹری کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ وہ تیار ہیں اور ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ مل کر کام کریں گے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو برطانیہ، ان کا ہیلتھ سسٹم بھی ہم سے بہتر ہے، ان کا ڈیٹا کلیکشن سسٹم جو ہے وہ بھی ہم سے بہتر ہے.